صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ نور رواہ مسلم۔ حاضرین جمعہ، اسلامی شریعت میں نماز کی بڑی اہمیت، ہر مسلمان پر چاہے مرد ہو یا عورت، جب تک سانسوں کا سفر جاری رہے گا، ہوش حواس باقی رہے گا، نماز کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے، فرض۔ ہر چیز میں کنسیشن ہے، ہر چیز میں رخصت ہے، مجبوری کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں، تکلیف کی صورت میں، لیکن نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس میں رخصت اور چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں، اس میں تخفیف کی گئی، سفر میں ہے 4 رکعتوں کی نماز 2 رکعت پڑھے گی، 2 نمازوں کو کمبائن کر لیں گے، جمع کر لیں گے، لیکن نماز کی چھٹی نہیں ہے، نماز میں رخصت نہیں ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ زکات مالداروں پر، غریب زکات نہیں دے گا، حج مالداروں پر، غریب حج نہیں کرے گا، اس پر استطاعت نہیں ہے۔ روزہ کون رکھے گا؟ جو بیمار نہ ہو، صحت مند ہو، مریض نہ ہو۔ اس میں تخفیف ہے، رخصت ہے، بعد میں کر سکتے ہیں، قضا کر سکتے ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، تاخیر نہیں کر سکتے، لیٹ نہیں کر سکتے، جماعت کی پابندی کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر آپ جائزہ لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی نماز پڑھتے، مسلمان تو مسلمان، منافق بھی نماز کی پابندی کرتے تھے، اور آج ہم کھلے طور پر مسلمان اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہماری زندگی میں نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بہت بڑا افسوس کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کے تعلق سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں مدد ہو، نصرت ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو بغیر نماز کے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز پڑھیں گے، خیر و برکت ملے گی، خوشحال زندگی ہوگی، پرسکون زندگی ہوگی، اس دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہوتے اور کیا ارادہ ظاہر کرتے ہیں، کہتے میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں مصلی پہ اپنی جگہ کسی کو کھڑا کروں، اور پھر میں ایسے لوگوں کے پاس جاؤں، ایسے گھروں کے پاس جاؤں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، لکڑیاں اکٹھا کرنے کا حکم دوں اور پھر ان کے گھروں کو آگ لگا۔ اتنا سخت ایکشن، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جلا دوں۔ ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال کر رہا ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، روزی دی ہے، زندگی دی ہے، صحت دی ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، اور اس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کہتے میرا جی چاہتا ہے میں ایسے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے کی جماعت سے مدد نہیں آتی۔ ایک مرتبہ ایک اندھے صحابی آئے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نابینا آدمی ہوں، مسجد نہیں پہنچ سکتا ہوں، کوئی لانے والا نہیں، لے جانے والا نہیں، کیا میں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں ٹھیک ہے، تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو، مجبور آدمی ہے، آپ سے دکھائی نہیں دیتا ہے، کون لائے گا کون لے جائے گا؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ لیکن جب وہ جانے لگے آپ نے بلا کے پوچھا اچھا بتاؤ هل تسمعون النداء، کیا اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں اذان کی آواز تو آتی ہے کانوں میں۔ کہا تو مسجد میں آؤ۔ کیا کہا؟ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، جماعت کی پابندی کرو۔ نابینا آدمی ہے، معذور آدمی ہے، مسجد میں آنے لے جانے والا کوئی نہیں ہے، پھر بھی حکم ہے کہ آؤ مسجد۔ یہ نماز کی اہمیت اور جماعت کی اہمیت کا پتہ بتا دیا۔ اور یہی صحابی جو نابینا تھے، اندھے تھے، معذور تھے، دکھائی نہیں دیتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں فجر کی اذان نہیں دیتے۔ آج ہم مسلمان فجر کی اذان سن بھی نہیں پاتے۔ اذان دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر ایک مسلمان سے پوچھا جائے فجر کی اذان کس وقت ہوتی ہے، کتنے بجے ہوتی ہے،
کچھ پتا نہیں چلے، کوئی جواب نہیں. یہ ہم مسلمانوں کا رویہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں فجر کی اذان عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے. فجر کی نماز کی پابندی، جماعت کی پابندی، نمازوں کی پابندی، یہ ہماری زندگی بہت ضروری ہے. یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے. ہم مسلمان ہیں، پہچان کیا ہے؟ ہم مومن ہیں، پہچان کیا ہے؟ یہی نماز ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین علی صلاتهم والذین هم علی صلاتهم یحافظون. کہا مومن وہ ہے جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، وقت کے ساتھ. وہی مومن ہے، وہی مسلم ہے. اور جن کی زندگی میں نماز میں کوتاہی ہے، نماز میں کمی ہے، ایسے لوگوں کو تو منافق کہا گیا ہے. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. کہا جو نماز میں سستی کرتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، غفلت کے شکار ہوتے ہیں، کہا وہ منافق ہے. منافق نماز میں نہیں آتے ہیں مگر کاہلی کے ساتھ، دل شرح صدر کے ساتھ عبادت نہیں کرتے ہیں، دل کے اطمینان کے ساتھ، مضبوط ارادے کے ساتھ نہیں آتے ہیں. بس وہ سر گرانے کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں. یہاں ہم بھی نماز پڑھنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق لوگ بھی نماز کی پابندی کرتے تھے، 2 نمازوں میں پیچھے رہ جاتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا منافق پر 2 نماز بہت بھاری ہے. عشاء اور فجر کی 2 نمازیں منافق پر بہت بھاری ہے. اگر وہ نماز ہم پر بھاری ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، منافق ہے، 1 نمبر کے منافق ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نماز میں غفلت کے شکار نہ ہو. بہت بڑی عبادت ہے، تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے. روزہ زمین پر فرض ہوا، روزے کا حکم زمین پر نازل ہوا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر نازل ہوا، حج کا حکم زمین پر نازل ہوا. اسلامی تمام احکام و شریعت کے سارے احکامات اسی زمین پر نازل ہوئے. لیکن جب نماز کی فرضیت کا مسئلہ آیا تو زمین سے ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے ساتھ آسمان میں لے جائے، وہاں نماز کا توڑ. نماز یہ مومنوں کی معراج ہے، ترقی کا ذریعہ ہے، سکون کا ذریعہ ہے، آخرت اور دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہے. جس کی زندگی میں نماز کی پابندی نہیں ہے وہ زندگی میں نفرت ہو جاتی ہے، غفلت کا شکار ہو جاتی ہے، زندگی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. آدمی شہوات میں ڈوب جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے. وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. کہا اللہ رب العالمین نے کچھ لوگ ناخلف پیدا ہوئے، برے لوگ آئے. ان کی برائی کیا تھی، ان کی کمی کیا تھی، ان کی خرابی کیا تھی؟ ان لوگوں نے نماز کو چھوڑا، پھر وہ خواہشات میں داخل ہو گئے، فحش کاموں میں داخل ہو گئے، برائی کے کاموں میں داخل ہو گئے، گندے کاموں میں داخل ہو گئے. جب آدمی نماز نہیں پڑھتا، یاد رہے، جب آدمی اچھا کام نہیں کرتا، جب آدمی اللہ کی بات نہیں کرتا، جب نیک کام نہیں کرتا ہے تو شیطان لازمی طور سے برائی میں ڈالتا ہے. اور نماز کی تاثیر یہ ہے، نماز کا فلسفہ یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو، نمازی کو برے اور گندے کاموں سے روکتی ہے، بات کرتی ہے. آدمی نمازی ہے، 5 وقتہ نمازی اگر جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی خشوع و خضوع سے کر رہا ہے، دل سے نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کی زندگی کو پڑھ لیجیے، وہ یقینی طور پر گناہوں سے، برائیوں سے محفوظ ہوگا. ہاں انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی کوتاہی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ گناہوں پر اڑا نہیں رہے گا، گناہوں پر ڈٹا نہیں رہے گا. غلطی ہو گئی وہ توبہ کرے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ رأس الامر الاسلام. معاملے کا جو اصل ہے وہ اسلام، وعمودہ الصلاۃ، اور اسلام کا جو پلر ہے، ستون ہے، وہ نماز. ہم اگر اسلام پر چلنا چاہتے ہیں، مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو بنیاد کیا ہے، بیس کیا ہے؟ وہی نماز کی پابندی ہے. نماز ہوگی تو ہم مسلمان کہلائیں گے، نماز کی پابندی ہوگی تو اسلام زندہ رہے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ نور، نماز نور ہے، روشنی ہے. اگر نماز نہیں ہے تو انسان تاریک ہے، اندھیرے میں ہے، دل مردہ ہے، دل سخت ہو گیا ہے، برباد ہو گیا وہ آدمی جس زندگی میں نماز نہیں ہے. کہا نماز نور ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا روشنی اس کو ملے گی. اور جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ نور میں نہیں ہے، وہ اندھیرے میں ہے، گمراہی میں ہے، بربادی میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تعلق سے فرماتے ہیں
وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اگر ہم سکون چاہتے ہیں، قلبی اطمینان چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، سعادت چاہتے ہیں، خوشحال زندگی چاہتے ہیں، نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی تکلیف آتی تھی، جب کوئی پریشانی آتی تھی، صحابی رسول کہتے ہیں اذا حضبه امر صلى، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف آتی تھی، پریشانی آتی تھی، تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ اور ہم پریشان ہیں روزی میں، مسائل میں، گھریلو معاملے میں، الجھن کے شکار ہیں، ٹینشن کے شکار ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں، اور ہماری زندگی میں نماز غائب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی پابندی کب کرتے تھے؟ پنج وقت نماز تو آپ پڑھتے تھے، وہ اٹھنے نہیں، اس کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ قیام اللیل آپ کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ٹینشن، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، مصیبت آتی تھی، آپ کیا کرتے تھے؟ وضو بناتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، نماز پڑھیں گے غم اور ٹینشن دور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے بیان فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، ہم گھر کے سرپرست ہیں، ہمارے بال بچے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب بچے 7 سال کے۔ یہ ہم پر ضروری ہے، ہم خود نماز پڑھیں اور اپنے بال بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ 7 سال کا ہو گیا، باپ کو ہوش میں آنا چاہیے، ماں کو ہوش میں آنا چاہیے، گھر کے سرپرستوں کو ہوش میں آنا چاہیے کہ ہماری اولاد 7 برس کی ہو چکی ہے، اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیں کہ نماز پڑھے، جگائیں اس کو۔ وہ اٹھے گا، وضو بنائے گا، وضو کا طریقہ سیکھے گا، نماز پڑھے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، رکوع کا طریقہ سیکھے گا، دعائیں یاد کرے گا، کب کیا پڑھنا ہے سیکھے گا، تاکہ وہ آہستہ آہستہ 10 سال تک پہنچ جائے، بلوغت کی عمر سے پہلے ہی اس کو نماز کا طریقہ پرفیکٹ ہو جائے۔ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے نماز فرض ہو جاتی ہے، تاکہ بلوغت سے پہلے اس کے نماز کے احکام، مسائل، دعائیں، طریقے، کیفیت، صفت سب اس کو معلوم ہو جائے، تاکہ جیسے نماز فرض ہو ایک نماز میں کوئی غلطی اور کوئی ڈسٹرب اور خطرہ نہ ہو۔ مجھے قیامت کے دن سب سے پہلے سوال یہی ہوگا، کیا سوال ہوگا؟ نماز کے بارے ہوگا۔ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، نماز نہیں پڑھتا ہے، پٹائی کرو اس کو۔ پوری حدیث کی کتاب میں آپ دیکھ ذخیرہ حدیث کو پڑھنا ہے، کہیں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچوں کو مارو۔ آپ نے کبھی نہیں کہا بچے کو مارو، آپ نے نہیں کہا۔ کب مارو کہا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا ہے، 10 سال کو ہو گیا ہے، کہا اس کی پٹائی کرو۔ تربیت میں ہم کتنے کمزور ہیں۔ ہم گھر کے سرپرست ہیں، ہمارے نماز کی پابندی نہیں ہے، بال بچے نماز کیسے پڑھیں؟ ہم خود نمازی بنے اور پھر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کو بھی نمازی بنائیں، نماز کا حکم دیں، اور نماز نہیں پڑھتے تو ان کی پٹائی کریں، تاکہ ان کی ہیبٹ اور عادت ہو جائے۔ نماز نہیں پڑھیں گے، پٹائی ہوگی، اور 10 سال ہو گئے نماز پڑھتے 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 عادت ہو جائے گی، زندگی میں نماز پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں عرب کے لوگ کہتے تھے انما العبادت بالعادت، عبادت کا جو چسکا لگتا ہے وہ عادت سے ہوتا ہے، ہیبٹ سے ہوتا ہے، کہ آدمی کی اس کی تربیت کی گئی، اس کی پرورش کی گئی، اس کو یہی طریقہ بتایا گیا، اس کو یہی لائن دیا گیا، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، وہ نماز کا عادی ہو جائے گا، نماز نہیں چھوڑے گا۔ اور جب ہم نماز کو نہیں پڑھیں گے، نماز کی پابندی نہیں کریں گے، گھروں میں اس کا اہتمام نہیں ہوگا، اس کا ماحول نہیں ہوگا، تو بھی بے نمازی ہوگا۔ آج ہمارے سماج بے نمازیوں کی تعداد بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ہم گھر کے سرپرست ہیں، ہمارے اندر پابندی نہیں ہے تو بال بچے بھی پابندی نہیں کرتے۔ کبھی بیوی پڑھتی ہے تو شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی شوہر پڑھتا ہے تو بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، کوئی بیٹا نماز پڑھتا ہے تو باپ نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی باپ پڑھتا ہے تو بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ہمارا ماحول ایسا ہو، ہمارا گھرانہ ایسا ہو، ہمارا کردار ایسا ہو کہ سارے کے سارے فیملی ممبر کیا ہو؟ نمازی ہو۔ ایک آدمی میں نمازی ہوگا، اس کا اثر سب لوگوں کو ہوگا، اس کی نحوست، اس کی بے برکتی کا اثر پورے فیملی ممبر پر ہوگا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ بچوں کو مارو جب نماز کی پابندی نہیں کرتے، ہلکی مار مارو، کیونکہ نماز اتنی عظیم عبادت ہے۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ،
آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان کیا فرق کرنے والی چیز ہے؟ نماز ہے. آدمی مسلمان ہے، مسلمان نہیں ہے، کیا فرق ہوگا؟ اس کی زندگی میں نماز ہے، مسلمان ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، توحید ہے. نماز نہیں ہے تو اسلام غائب ہو چکا ہے. حدیث کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، کہا ہمارے اور ان کے درمیان، ان کے قبروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ عہد و پیمان کیا ہے؟ الصلاۃ، کہا نماز ہے. ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے. فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا. اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا گناہ کفر کیا. آدمی چوری کرتا ہے، لوگ کہتے بڑا بہت بڑا کرمنل آدمی ہے. مرڈر کرتا ہے، بولتے بہت بڑا مجرم ہے. زنا کرتا ہے، بہت خطرناک آدمی ہے. نماز چھوڑتا ہے، اس کو گناہ سمجھتے ہی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے جس نے نماز کو کفر کیا. سب سے بڑا گناہ، یاد رہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا ہے. اللہ میں کہتے ہیں، اللہ کہتے نماز کا چھوڑنے والا زنا کرنے سے بدتر ہے. نماز کا چھوڑنے والا چوری کرنے سے بدتر ہے. نماز کا چھوڑنے والا شراب پینے والے سے بدتر ہے. ابھی شراب پیتا ہے، لوگ اس کو بیٹی نہیں دیتے، رشتہ نہیں کرتے، اسے قرار کرتے، گلی سے راستہ بدل کے نکل جاتے. شرابی ہے. اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے بہت اچھا آدمی ہے. نماز کا چھوڑنے والا زنا کرنے والے سے زیادہ مجرم ہے. شراب پینے والے زیادہ مجرم ہے. اور ہمارے یہاں نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، بہت بڑا آدمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن فاتہ العصر فکأنما قتل اہلہ ومالہ، کہا جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے، عصر کی ایک نماز، 5 نمازوں میں سے ایک نماز عصر کی ہے، کہا جس کی ایک نماز چھوٹ گئی، عصر کی نماز چھوٹ گئی، کہا اس کا مال برباد ہو گیا، اس کی اولاد برباد ہو گئی. صحیح بخاری کی روایت. کہا جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، یعنی آدمی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، چھوڑ دیا عصر کی نماز، کیا ہے بھائی؟ کہا اس کا مال برباد ہو گیا، اس کی اولاد برباد ہوگی، سب برباد ہو گیا، اس کا عمل برباد ہو گیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سنیے کہ جو آدمی نماز چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ اسلام سے بالکل نکل گیا اور کافر ہو گیا ہے. مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام چھوڑ دیا ہے، کافر ہو گیا. نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے. کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ جس نے نماز کو چھوڑ دیا کفر کیا. کفر کیا کوئی ہلکا گناہ ہے؟ کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ کفر کیا، اسلام چھوڑ دیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 80 سے زائد مقامات پر نماز پڑھو، نماز پڑھو. احادیث کی کتاب کا کھال کے دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ حدیثیں نماز کی متعلق، نماز کے احکام و مسائل کے متعلق سب سے زیادہ حدیثیں. زکوٰۃ اور روزے اور حج کے بارے میں کیا ہے؟ بہت مختصر حدیث ہے. لیکن نماز کے بارے میں سب سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں. اور یہ نماز ساری شریعتوں میں تھی. ہر نبی نے نماز کی پابندی کی دعوت کی. ہر نبی نے نماز کی پابندی کی ہے اور نماز کی پابندی کی دعوت کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، کون نہیں جانتا ان دونوں نبیوں کو جنہوں نے کعبہ کی تعمیر کی ہے؟ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. کہا اللہ رب العالمین نے کہ تم اپنے گھر والوں کو حکم دو. اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہاں پر حضرت اسماعیل صاحب کا یہ بات کا موجود ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر جم جاؤ. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم لوگ سے روزی نہیں مانگتے ہیں. دیکھو یہ نہ سوچے کہ ہم نماز پڑھنے جائیں گے، دکان بند کریں گے، کاروبار بند کریں گے، کام چھوڑیں گے تو روزی کم بند ہو جائے گی، پیسہ کم آئے گا. نہیں، نماز پڑھیں گے، کرو برکت ہوگی، روزی رزق اور روزی میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی. کیا یہ رہا تھا کہ نماز کے متعلق احادیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ تفصیلات اور سب سے زیادہ تشریحات نماز کو کر دی. اور قرآن میں بھی سب سے زیادہ حکم کس کا دیا گیا ہے؟ نماز کا دیا گیا ہے. اگر آدمی نماز چھوڑ دے شیطان کی راستے اور نہیں آسوران کی الرحمن لقید لہو شیطان کو ولہو قرین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہا جو آدمی رحمان کے ذکر سے، عبادت سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے،
تو ہم اس کے لیے شیطان مسلط کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو آدمی اللہ کی بندگی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے شیطان کو لگا دیتا ہے اور وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، تو وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، شر کی طرف لے جاتا ہے، جہنم کے راستے کی طرف لے جاتا ہے، اسلام چھوڑوا دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے متعلق احکام صلاۃ کی پڑھیا ولا قدمی لا تقام فی الصلاۃ، جس بستی میں، جس دیہات میں، جس گاؤں میں 3 مسلمان آباد ہو، گھر نہیں 3 مسلمان آباد ہو، جس بستی میں، جس گاؤں میں، جس علاقے میں 3 مسلمان موجود ہو، لا تقام فی الصلاۃ، اور وہاں پہ نماز اور جماعت اور اذان کی پابندی نہیں ہے مسلمان لیکن نماز نہیں ہے، اذان نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، ایسے لوگوں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ بے نمازی کا انجام کیا ہے؟ دنیا میں دیکھ لیجیے، ابھی آخرت کی بات باقی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا ابھی باقی ہے، دنیا میں دیکھ لیجیے۔ الا قد استحوذ علیہم الشیطان، کہا 3 مسلمان ہیں، رہتے ہیں بستی میں، گاؤں میں، دیہات میں، قریے میں، لیکن اذان اور نماز اور جماعت کی پابندی نہیں ہے، دنیا کا فتنہ دیکھ لیجیے، شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، اور جب شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے، انجام ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان اگر کسی پر حاوی ہو جائے، اپنے جھانسے میں لے لے، اپنے فتنے میں لے لے، اپنے شکنجے میں جکڑ لے، اس کا حشر کیا ہو سکتا ہے۔ فعلیکم بالجماعۃ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائی، کہا تم لوگ جماعت کی پابندی کرو، نماز کی جماعت کی پابندی کرو۔ ابو داؤد کی حسن روایت۔ ہمارے اسلاف میں نماز کی اہمیت اور نماز کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز چھوڑنے والوں کے متعلق بہت سخت ایکشن لیا، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے متعلق بہت سخت فیصلہ لیا۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں، جب ان کو خلافت ملی تو بہت سارے لوگوں نے کیا کہا، ہم زکات نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے زکات نہیں دیں گے۔ کیا کیا؟ تلوار نکال کہا اگر زکات نہیں دو گے زندہ نہیں بچو گے۔ زکات کی بات کیا کرتے ہو؟ زکات میں جو جانور کی رسی نبی کے زمانے لے کر کے آتے، باندھ کے لے کر آتے تھے گلے میں، اگر رسی بھی چھوڑو گے تو چھوڑوں گا نہیں، تلوار نکال لی جہاد کرنے کے لیے تیار ہو۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے جیسے زکات نہ دینے والا، زکات میں ٹال مٹول کرنے والا گردن گدری کا مستحق ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا ایسے لوگوں کے تعلق جو زکات دینے سے انکار کر رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے۔ کچھ ایسے تھے جو کھلے طور پہ انکار کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی کے زمانے میں زکات دی ہے، آپ زکات نہیں دیں گے، سستی اور کاہلی کیوں ہے آپ پر؟ تو کیا کیا تھا، کیا فیصلہ لیا تھا؟ سارے صحابہ اکرام اس بات پر راضی ہو گئے تھے، یہ اجماع ہے، سارے صحابہ اکرام نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا کہ اگر زکات نہیں دو گے، یاد رہے ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہوگی، جنگ ہوگی، تلوار فیصلہ کرے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو پہلے سمجھایا جائے گا، توبہ کرائی جائے گی، مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے اور پھر نماز چھوڑتا ہے، وہ کافر ہو گیا، اس کی گردن مار دی جائے۔ یہ مطلب کس کا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے سستی اور کاہلی کی وجہ سے، بہت بڑا مجرم، کیا سزا اس کی ہے؟ اس کی گردن مار دی جائے۔ سزا کیا ہے؟ اس کی گردن مار دی جائے گی۔ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے وہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، سزا کے طور پر اس کو مار دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اب وہ جیل میں رہے گا، اب وہ وہاں نماز پڑھنے لگے، عادی ہو جائے، نمازی بن جائے، تب اس کو آبادی میں چھوڑا جائے گا۔ کہاں چھوڑا جائے گا؟ اس کے علاقے میں، اس کے گاؤں میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اندر جیل میں رہے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، یقین مانیے ہمارے معاشرے میں رہنے کے لائق، لوگ اپنے گھروں میں بتاتے ہیں، شادی کے لیے رشتہ پیغام بھیجتے ہیں، دینداری کوئی نہیں دیکھتے کہ ہماری بہو آئے یا ہماری بیوی آئے نمازی نہ ہو، بس شہرت، عزت، دولت اور حسن و جمال کو دیکھ کر کے شادی کر لیتے ہیں۔ ارے نماز کے متعلق فیصلہ یہ ہے، فتویٰ یہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ہماری آبادی رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کو ہم اپنے گھروں میں لا کے بتاتے ہیں، کہاں سے برکت ہے، کہاں سے خیر ہوگا، کہاں سے عزت اور کامیابی اور سرور ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو آدمی نماز چھوڑے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کہتے تابعی ہیں،
کہتے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاۃ. کہا نماز کے علاوہ کسی عمل کے چھوڑنے کو صحابہ کرام کفر سمجھتے ہی نہیں، جانتے نہیں تھے. کوئی آدمی کوئی کام چھوڑ دے پتہ نہیں وہ کافر ہو گیا. نماز چھوڑنے کی وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ یہ آدمی اسلام نہیں کرتا. صحابہ کرام کو فتویٰ نہیں کیا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا شرابی سے بدتر ہے، زانی سے بدتر ہے، چوری کرنے والے سے بدتر ہے. علامہ ابن تیمیہ اور ایک فتویٰ میں کہتے ہیں کہ اگر گھر کا ذمہ دار نماز پڑھتا ہے، نمازی ہے، لیکن اپنے بال بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا ہے نمازی، پنج وقت نمازی، سب سے بڑھ کر نمازی، لیکن اپنے بال بچوں کو، گھر والوں کو نماز کا حکم نہیں دیتا ہے. اور ایسے لوگ بول ملیں گے آپ کو، پڑھنے تو ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر میں اس کا اہتمام نہیں کراتے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی ماتحتی میں رہتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، اس کو حکم نہیں دیا جاتا ہے، تو جو ولی اور سرپرست ہے، باپ ہے، وہ بھی سزا کا مستحق. نمازی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے لیکن وہ بھی سزا کا مستحق ہے. کیوں مستحق ہے؟ کیونکہ یہ کہ حکم نہیں دے رہا، پابندی کی نہیں کرا رہا. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فورس کرے، سختی کرے اور مارے، ڈانٹے، سمجھائے، نصیحت کرے. لیکن یہ آدمی اس معاملے میں ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کا حکم نہیں دیتا. کہا یہ بھی کیا ہے؟ مجرم ہے، اس کو بھی سزا ملے گی. اللہ میں نے نہیں بتوا دیا. کہا اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، شادی ہو گئی، شادی کے وقت تو ٹھیک ٹھاک تھی، نمازی تھی، ہم نے شادی کر لی. اب شادی ہونے کے بعد بیوی بگڑ گئی، نماز نہیں پڑھتی ہے. اللہ میں نے بتایا یہ بھی دیا کہ اگر بیوی بگڑ جائے، نماز نہ پڑھے، تو خرچہ بند کر دو، مت دو خرچہ. جو بیوی کا خرچہ ہے سب ختم ہو گیا. اور اگر اس کے بعد بھی گزرتی نہیں ہے تو پھر اس کے آگے بھی راستہ اسلام نے کھولا ہے، ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے متعلق بیان فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه. کل قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا. نماز درست آدمی کامیاب ہو جائے. نماز اگر کہیں کوئی کبھی کوتاہی ہو گئی تو بچ نہیں سکتا ہے. تو جس کے بارے میں قیامت میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا اور ہم اسی معاملے میں سب سے زیادہ فیل ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام بے نمازی کا انجام بیان کرتے ہیں. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا آخرت میں حشر کیا ہوگا. صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہ کانت له نور و برهان و نجات یوم القیامہ. جو آدمی نماز پڑھے گا اس کے لیے قیامت کی نور ہوگا، روشنی ہوگی، برہان ہوگا، اور قیامت میں اس کو نجات ملے گی، کامیابی ملے گی جو نماز پڑھتا ہے. ومن لم يحافظ علیہ، اور جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، لم یکن له نور، قیامت میں اس کے لیے کوئی نور اور روشنی نہیں ہوگا، تاریکی تاریکی ہوگی. ولا برہان ولا نجات، اور اس کے نہ کوئی نجات کا راستہ ہوگا اور نہ اس کے لیے کوئی برہان ہوگا، کوئی دلیل ہوگی کہ وہ بچ جائے. وکان یوم القیامہ، اور آگے سنیے بڑا خطرناک ہے، وکان یوم القیامہ ما قارون وحامان وفرعون وابی بن خلف. اب قیامت کے دن جو آدمی نماز اور جو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، قیامت دن فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا اور حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. کون ہیں یہ لوگ؟ بہت اچھے لوگ ہیں؟ نہیں، یہ کافروں کے امام ہیں، یہ شیطان کے چیلے ہیں جنہوں نے کفر اور ظلم اور فساد کی ایک مثال قائم کی دنیا کے اندر. ایسے لوگوں کے ساتھ دنیا میں آخرت ان کو رکھا جائے گا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے. یعنی جو نماز نہیں پڑھنے والا وہ بھی بہت بڑا گنہگار ہے. جیسے ہم کہتے ہیں فرعون بہت بڑا ظالم تھا، قارون بہت بڑا مجرم تھا، حامان بہت بڑا گنہگار تھا، ابی بن خلف بہت بڑا گنہگار تھا، جیسے ہم مانتے ہیں، ایسے ہی ان لوگوں کو بھی ان لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے. تو جیسا ہوگا قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. جس سے محبت کرتا ہے، جس کے طریقے پر چلتا ہے، جس کے کلچر کو اختیار کرتا ہے، قیامت دن اسی کے ساتھ ہوگا. جو نماز چھوڑتا ہے وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ بھی مجرم ہے، یہ بھی مجرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑنے کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہا اما الذی یسلب رأسه بالحجر. آپ کو خواب دیکھا ہے، بہت لمبا خواب کیا تھا کہ آپ گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے سویا ہوا ہے اور فرشتے اس کو پتھر سے مار مار کے اس کا سر چکنا چور کر رہے ہیں. آپ کو دیکھا ہے. آپ نے پوچھا کون لوگ، کون آدمی اتنا سنگین عذاب دے جا. ارے اگر سر میں درد ہو جائے تو نیند اڑ جاتی ہے،
سر میں درد آ جائے تو آدمی کو پتہ نہیں لگتا ہے. سر کچلا جائے سب سے زیادہ خطرناک جو درد ہوتا ہے جس میں اگر چوٹ لگتی ہے سب سے حساس علاقہ یہ سر کا ہے. سر میں چوٹ لگ جائے درد ہو جائے آدمی خبط الحواس ہو جاتا ہے, مجنون اور پاگل ہو جاتا ہے. کہا اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے اور سر کیا چکنا چور ہو جا رہا ہے. کون آدمی ہے یہ؟ کہا یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن کا علم لیا تھا, جانتا تھا, پڑھا لکھا تھا اور نماز کے بارے میں جانتا تھا, لیکن نماز کے وقت سو جاتا تھا, نماز نہیں پڑھتا. نماز کا وقت ہو گیا, سو گیا, نماز چھوڑ دیا. ایسے آدمی کے سر کو کچلا جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ما سلککم فی سقر. کل قیامت دن جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. بتاؤ بھائی تم جہنم میں کیسے آ گئے, کیا وجہ تھی؟ تم تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, ساتھی لگ رہے ہو, جان پہچان کے لگ رہے ہو, علاقے کے لگ رہے ہو, کیوں جہنم میں چلے گئے؟ ابھی کسے پوچھے جس سے کچھ جان پہچان ہوتی ہے سوال کرتا ہے. کہا تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ کہا لم نکن من المصلین. یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ گناہ کیا, ہم نے یہ گناہ کیا, ہم نے کسی گناہ کا ذکر نہیں وہاں پہ ہے. جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کیوں جہنم میں آ گئے تو جہنمی نہیں کہیں کہ ہم لوگ سود کھاتے تھے, ہم لوگ چوری کرتے تھے, شراب پیتے تھے, ڈنڈی مارتے تھے, خیانت کرتے تھے, ظلم کرتے تھے. کوئی جہنمی نہیں کہے گا ہم نے یہ گناہ کیا. سب سے پہلا گناہ کیا ذکر کیا؟ نماز چھوڑنا کتنا سنگین گناہ ہے, اندازہ لگائیے. کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں. تو جہنم میں جانے کا سب سے آسان راستہ نماز چھوڑنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نبی ہے, اللہ کے خلیل ہیں, ان کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی ہے اور اللہ نے ان کی بہت ساری خصوصیات اور برکتیں ادا کی ہیں. ہم درود شریف پڑھتے ہیں, ان کے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, ان کے لیے خیر برکت کی دعا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, کیا کون سی دعا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء. یہ دعا ہمیں یاد ہونا چاہیے. نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. ابراہیم خلیل اللہ ہے, ان کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی ہے, نبی ہیں, اللہ کے خلیل ہیں, کعبہ کی بنیاد رکھنے والے ہیں اور اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے رب العالمین تو مجھے نمازی بنا. ابراہیم ہے دعا کر رہے ہیں مجھے نبی بنا, میں نبی ہوں اور کیا دعا کر رہے ہیں مجھے نمازی بنا. نماز بڑی عبادت ہے, یہی تو عبادت ہے ہمارے پاس. اب یار روزہ زکات یہ سال میں ایک مرتبہ آئے گا, ہر زندگی میں ایک بار آئے, وہ بھی مال ہوگا تب آئے گا. باقی ہمارے پاس اور کیا ہے, اور کون سی بات ہمارے پاس ہے بات خزانہ اور کیا بتاؤ. یہی نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے جو ہمارے پاس ایک خزانہ ہے. اگر وہ نماز بھی چھوٹ گئی تو پھر دنیا والا سب چوپڑا بنا دے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب تو مجھ کو نمازی بنا دے اور میری ذریت کو نمازی بنا دے, میری اولاد کو, میری خاندان کو, نسل چلنے والی سارے لوگوں کو نمازی بنا دے. تو ہمیں دعا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو, آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کو قائم دائم رکھے اور بے نمازی کی زندگی سے بچائے اور ہم سب کو دنیا میں پسندیدہ رکھے, ایمان اور توحید پر قائم رکھے. ہمیں جو مریض ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے, جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے, جو تندرست ہے اللہ ان کی تندرستی کو دور فرمائے, جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے قرض کی ادائیگی کا معاملہ آسان فرمائے. ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے, ہمارے گھروں میں خوشحالی عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر, فساد اور بیماریوں سے اور فساد سے سب کی حفاظت فرمائے. اور جو دین سے دور ہو گئے ہیں, نماز سے دور ہو گئے ہیں, مسجدوں سے دور ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دلوں میں مسجد کی اہمیت اور مسجد کی عظمت کرائے, نمازی بنا دے اور ہم کو دنیا میں پسندیدہ رکھے, ایمان اور توحید پر قائم رکھے, ہمارا خاتمہ اور ایمان پر ہو. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم.